نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حواریوں کا وہ قصہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھ پر اور اللہ پر ایمان لاؤ، تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہی کہ ہم حکم ماننے والے ہیں۔ پھر جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت عطا فرما جو ہمارے پچھلوں اور پہلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پہ خوان تو اتارتا ہوں مگر دیکھو اس کے بعد اگر تم نے کفر کیا تو میں ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو وہ جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی بجائے میری اور میری ماں کو الہ بنا لو اور اپنی حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے یا اللہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا تھا جو میرے لیے سزاوار ہی نہیں۔ اللہ واضح تو چھپی اور اعلانیہ سب باتوں سے خوب واقف ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی سرزنش ہے جنہوں نے آپ کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا تھا تاکہ ان کے خلاف ان کے رسول ہی شہادت قائم ہو سکے جس کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 117 ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی کروں اور لوگوں سے بھی تیری ہی بندگی اور عبادت کرواؤں، اور اسے میں بجا لاتا رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ اس وقت تک میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا، البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے ان لوگوں نے کب اور کس طرح یہ غلط روش اختیار کی اور کیوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک خطبے کے دوران فرمایا لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تاکہ
آخر میں آپ نے فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاصل کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے، نیز یہ کہ انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں اپنی امت کے اعمال کی کچھ بھی خبر نہیں رہتی۔ آیت نمبر 118، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے گا تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہی ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے، اور تیرے کام میں ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 119، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کے سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب فرمائیں گے کہ آج عدل اور انصاف کا دن ہے، آج تو سچی اور بات کے ہی فائدے ہیں۔ سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، پھر زندگی بھر راز بازی سے اس پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان کے نیچے ہی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور طرح طرح کے انعامات سے انہیں ہی نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور چونکہ مقام رضائے الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال حاصل ہو جائے گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 120، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے، کیونکہ جو چیز کسی ملک کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام نہیں ہو سکتی، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔